جی دوستوں، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ ویسے تو آپ سب جانتے ہیں کہ میں بھارت کی جو فورن پالیسیز ہیں، ان کی پاکستان پالیسی ہے، کشمیر پالیسی ہے، اس کا بہت ناقد رہا ہوں اور تنقید بھی کرتا رہتا ہوں۔ لیکن آج ایک ایسا پہلو ہے جس کی میں تعریف کرنا چاہتا ہوں، اور گو کہ اس وقت جو پارٹی ہے بی جے پی، یا ان کی فلاسفی سے ہم ایگری نہیں کر سکتے، جو ہندوتوا کی فلاسفی ہے، لیکن بہرحال کچھ اقدامات جب وہ لیتے ہیں اچھے تو ہم ان کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کل گزشتہ روز 25 جولائی کو بھارت کی نئی صدر جو ہیں وہ الیکٹ ہوئیں اور انہوں نے اپنا حلف لیا، اور یہ دروپدی مرمو جو ہیں، انہوں نے یہ بھارت میں دوسری خاتون ہیں جو کہ فیمیل پریزیڈنٹ ہیں۔ اس سے پہلے 2007 سے 2012 تک پرتبھی پٹیل تھیں بھارت کی صدر، وہ پہلی خاتون صدر تھیں جو کہ کانگریس سے تھیں۔ لیکن پریزیڈنٹ مرمو کی بڑی زبردست جو ہے زندگی ہے، اور ہمیں ان سے بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے، اور خاص طور پہ پاکستان کے پولیٹیشنز کو، کہ کس طرح جو ہے زندگی کے ساتھ مشکلات جب آتی ہیں تو کس طرح ان سے نبرد آزما ہوا جاتا ہے، اور کس طرح ایک پولیٹیشن اگر وہ سچے دل کے ساتھ سنسیئرلی اپنا کام کر رہا ہے تو کس طرح اس کو پذیرائی بھی ملتی ہے۔ تو محترمہ مرمو صاحبہ جو ہیں، انہوں نے ایک کلرک کی حیثیت سے، ان کا تعلق جو ہے وہ اڑیسہ اسٹیٹ سے ہے، اور یہ ایک ٹرائبل خاتون ہے، قبائلی خاتون ہیں، اور یہ پہلی دفعہ بھارت کی تاریخ میں کوئی ٹرائبل خاتون جو ہے پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئی ہے بھارت کی۔ تو یہ اڑیسہ کے گاؤں میں، یا ایک آپ کہہ لیجیے جو ان کا علاقہ تھا، وہاں رہتی تھیں، رے رنگ پور شاید اس کا نام تھا، اور وہاں انہوں نے ایک کلرک کی حیثیت سے کام شروع کیا اڑیسہ گورنمنٹ میں، اور اس کے بعد پھر ان کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد ان کی جو ساس تھیں، انہوں نے انسسٹ کیا کہ بھئی تم نوکری شوکری چھوڑو، کیونکہ تم نے اب فیملی کو لک آفٹر کرنا ہے، تو یہ رہنے دو۔ تو انہوں نے پھر مجبوراً نوکری چھوڑ دی، لیکن نوکری چھوڑنے کے باوجود انہوں نے پھر وہاں ایک اسکول میں اپنے علاقے میں والنٹیرلی پڑھانا شروع کر دیا، اور زبردست بات یہ ہوئی کہ تنخواہ وہ نہیں لیتی تھیں، صرف آنے جانے کا جو رکشہ کا کرایہ ہوتا تھا وہ لیتی تھیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ بھئی میرے جو شوہر ہیں، ان کی تنخواہ اتنی مل جاتی ہے کہ ہمارے جو بنیادی ہماری نیڈز ہیں، ہمارا جو زندگی کا کاروبار ہے وہ چل جاتا ہے، تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تنخواہ کی۔ تو دیکھیے، یہ بھی اس قسم کے لوگ بھی آج بھی دنیا میں موجود ہیں، جو کہ واقعی دل سے سروس کرنا چاہتے ہیں اپنی کمیونٹی کی، اپنے لوگوں کی۔ اس کے بعد انہوں نے پہلی دفعہ اسی اپنے علاقے سے کونسلر کا انتخاب لڑا، اور 1997 میں، اور وہ کونسلر منتخب ہوئیں، اور اس کے بعد بی جے پی بھی انہوں نے جوائن کی۔ پھر بی جے پی کی حکومت نے ان کو اپنے اڑیسہ اسٹیٹ میں ہی جو اپنا علاقہ تھا ادھر سے الیکشن بھی لڑوایا۔ پھر یہ 2000 اور پھر 2009 میں یہ جو ہے اسٹیٹ اسمبلی کی ممبر بھی بنی، اور یہ منسٹر بھی رہیں، نائن پٹنائک جو چیف منسٹر تھے ان کی حکومت کے ساتھ۔ اس کے بعد ان کو جو ہے جھارکھنڈ جو اڑیسہ کے ساتھ نیبرنگ اسٹیٹ ہے، ان کا گورنر بھی بنا دیا گیا 2015 میں، اور 2015 سے لے کر 2021 تک 6 سال کے لیے۔ لیکن ان کی زندگی میں بڑی ٹریجڈی بھی ہوئی۔ ان کا جو ہے پہلا بیٹا، جو سب سے بڑا بیٹا تھا، ان کا انتقال ہو گیا ایک کوئی مسٹیریس حالات میں۔ اس کے بعد پھر جو دوسرا بیٹا تھا وہ بھی ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور پھر ان کے ہسبینڈ کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو آپ ذرا سوچئے، ایک خاتون جس کے 2 جوان بچے دنیا سے چلے جائیں، پھر شوہر کا بھی انتقال ہو جائے، اور پھر ٹرائبل سوسائٹی کو سامنے رکھیے،
تو کتنی مشکلات محترمہ نے فیس کیے ہوں گے، لیکن ان تمام جو ہے مسائل کو جو ہے انہوں نے فیس کیا، اور ان کی جو ریپوٹیشن ہے وہ بڑی زبردست ہے کہ ان کا ایک پیشن ہے کہ عوام کی خدمت کریں، ان کے مسائل کو حل کریں. انہوں نے بڑے کام کیے اپنے علاقے میں. پھر جب گورنر بنی جھارکھنڈ اسٹیٹ کی تو وہاں بھی جو ہے ان کا بڑی ایکسیسیبل تھیں، ہر کوئی آ جا سکتا تھا، اور بڑی پیشنیٹ خاتون ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں. پھر 2017 میں بی جے پی نے ان کو کنسیڈر کیا اس وقت بھی کہ ان کو پریزیڈنٹ کا کینڈیڈیٹ بنایا جائے، لیکن پھر وہ نہیں ہو سکا. اور اب جو ہے اس سال یہ معاملہ ہو گیا کہ وہ اب بھارت کی جو ہائیسٹ آفس ہے پولیٹیکل، وہ اس کی پریزیڈنٹ ہیں. ایک بالکل ٹرائبل بیک گراؤنڈ سے خاتون آتی ہے، محنت کرتی ہے، فیملی کے ایشوز بھی ہیں، جو کلچرل ٹرائبل وہ پریکٹسز بھی ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کو عبور کرتے کرتے، ان مشکلات کو فیس کرتے کرتے، فیملیز میں ٹریجڈیز ہو جاتی ہیں، ان کو سب کو ایک ریزیلینس جو انہوں نے اپنے اندر پیدا کی، اور آج وہ بھارت کی صدر ہے. یہ بہت میں سمجھتا ہوں اچیومنٹ ہے، اور اس میں بھارت کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کی بھی تعریف کرنی چاہیے کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ملینئر ہے یا بلینئر ہے پیسے دے کر. ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے کہ وہ پریزیڈنٹ بنا دیا جائے. ایک عام بیک گراؤنڈ سے ایک خاتون آئی اور وہ بھارت کی پریزیڈنٹ بن گئی. تو بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کی تعریف کرنی چاہیے، اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی ایسے لوگوں کو سیاسی زندگی میں پروموٹ کریں. ہمارے ہاں تو معاملہ یہی ہے کہ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ سیاست پاکستان کی آ ہی نہیں سکتے، اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان، کیونکہ ہمارے ہاں موروثی سیاست نے جڑیں پکڑ لی ہیں. وہ کوئی بھی پارٹی ہو، اس وجہ سے ایک پارٹی کو نکال کر باقی تمام پارٹیاں آپ جہاں بھی نظر اٹھاتے ہیں آپ کو موروثی سیاست کے وہاں نظر آتے ہیں کہ باپ ہے تو بیٹا بھی سیاست میں آ رہا ہے، اور وہ مطلب ایک پیسہ جو ہے، پھر ہمارا پیسہ اور سیاست کا بڑا گہرا تعلق ہو گیا ہے. تو لیکن بہرحال یہ بھارت میں جو ایک ان کو لائے ہیں ایز پریزیڈنٹ، اٹس very positive thing to mention and draw inspiration from this. اور خاص طور پہ ہمارے پولیٹیشنز کو بھی سوچنا چاہیے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے پریزیڈنٹ عارف الوی کی جانب سے ان کو ایک تہنیت کا میسج گیا ہوگا. یہ ضروری ہوتا ہے، یہ جو ڈپلومیٹک اوورچرز ہوتے ہیں یہ بہت ضروری ہوتے ہیں. تو میں بھی ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں پریزیڈنٹ مرمو کو، اینڈ وش ہر آل دا بیسٹ. اینڈ آئی ایم شیور کہ وہ اب اس ہائیسٹ آفس میں جب ہیں تو وہ اور بہت سی خواتین کو بھارت میں، پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں جو لوور کلاس، مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں ان کو انسپائر کریں گی. دیکھتے رہیے کلائڈوسکوپ. اللہ حافظ.